أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 11ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 61 تک کی تفسیر دیکھی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے اوپر نہ تو کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے۔ ولی کہتے ہیں قریبی کو۔ تو اولیاء اللہ، اللہ کے قریبی، اللہ کے مقرب بندے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد والی آیت میں بتایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو سچے اور مخلص مومن ہیں، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو ان کی تعریف اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے کہ ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ لوگ عام طور سے اللہ کے ولی ہونے کے لیے شرط کیا لگاتے ہیں؟ کرامت ظاہر ہو۔ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ کرامت کا ظاہر ہونا اللہ کے حکم سے، کبھی کبھی اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کسی کرامت کو ظاہر کر سکتا ہے، مگر لوگوں نے ولی کے لیے ایک شرط لگا کے رکھی ہے اور صرف فرضی قسم کے واقعات لوگ کرامت کے بنا کے اللہ کے ولیوں کے پیش کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط چیز ہے اور یہ نامناسب چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، فیوچر سے ہے، اور غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ یعنی دنیا میں ان کے اوپر جو تکلیفیں آئیں، جو ان کو کمیاں ہوئیں، جو رنج و غم ہوئے، جو ٹینشن آئی ان کے اوپر، تو ان کی وجہ سے وہ غم نہیں پالتے۔ اور آخرت کے معاملے میں چونکہ وہ ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، تو ان کو خوف نہیں ہے کہ اللہ کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یعنی ان کا معاملہ ان فاسق اور فاجر لوگوں کی طرح نہیں ہے جن کو قیامت کے دن ڈر رہتا ہے کہ ان کے اوپر اب اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا کی زندگی میں بشارت کیا ہے؟ ایک تو بشارت سچا خواب ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ ان کو سچا خواب بھی دکھاتا ہے، اور ایک بشارت جو ہے وہ موت کے وقت اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کو بشارت سناتے ہیں اور بڑے آرام سے اس کی روح نکالتے ہیں، تو وہ مراد بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم، اور اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک تمام قسم کی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سنو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا مالک اللہ ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ ان يتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وانهم الا يخرصون، اور وہ صرف اٹکل لگاتے ہیں اور وہ صرف اندازے لگاتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، مشرک کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف گمان، خیال اور وہم جو ہے اس کی بنیاد پر وہ شرک کرتا ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو اس نے روشن بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق بات کو سنتے ہوں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، جو بے نیاز ہو وہ ہر کمی سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اولاد ایک سہارا ہوتی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا، وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں گے دنیا میں، ثم الینا مرجعہم، پھر پلٹ کر کے ہمارے پاس ہی آئیں گے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم ان کے کفر کی وجہ سے ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور اے نبی آپ ان کے سامنے حضرت نوح کا واقعہ بیان کیجئے۔ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کی نصیحت دلانا اگر یہ چیز تم پر گراں اور بھاری گزر رہی ہے، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کیا ہے، فاجمعوا امرکم، تو تم اپنی تدبیر کو اکٹھا کر لو، تم جو بھی تدبیر کر سکتے ہو کر لو، وشرکاءکم، اپنی بھی تدبیر کو تم پختہ کر لو اور اپنے شرکاء جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو ان کی تدبیر کو بھی تم اپنا لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تمہارا معاملہ تمہارے اوپر تاریکی والا اور گھٹن والا نہیں ہونا چاہیے، تمہاری تدبیر تمہارے لیے کسی طریقے کی گھٹن کا سبب نہ ہو، تم کھلم کھلا جو تمہیں تدبیر کرنا ہو کرو میرے خلاف۔ ثم اقضوا الی، پھر میرے خلاف تمہیں جو کرنا ہے تم کر گزرو، ولا تنظرون، مجھے کوئی مہلت مت دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اتنا بڑا چیلنج دینے کے بعد بھی اگر تم میری بات سے منہ موڑ لیتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو اللہ کے اس پیغام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی کشتی کے اندر۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ان کافروں کے مرنے کے بعد ہم نے ان کی جگہ زمین میں ان اہل ایمان کو بسایا، ان کا جانشین ان کو بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو ذرا دیکھو جن کو ڈرایا گیا ان کا انجام کیسا ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے رسول بھیجے ان کی قوم کی طرف۔ فجاؤوہم بالبینات، اور وہ سب رسول، وہ سب پیغمبر اپنی اپنی قوم کے پاس آئے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے وہ اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر ہم اسی طریقے سے مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون کی طرف اور فرعون کے درباریوں کی طرف، بآیاتنا، اپنی آیتوں کو دے کر کے۔ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین، تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور یہ سب کے سب مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا، قالوا ان هذا لسحر مبین، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تم لوگ حق کے بارے میں، جب حق تمہارے پاس آ گیا تو تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ ولا يفلح الساحرون، جبکہ جادوگر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ تم ہمیں دور کر دو، ہمیں برگشتہ کر دو، ہمیں بھٹکا دو اس چیز سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں اور تمہارے بھائی کو زمین کے اندر بڑائی مل جائے، چوتراہٹ مل جائے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تم دونوں کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ تُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، فرعون نے کہا کہ میرے پاس ہر ایسے جادوگر کو لاؤ جو علم رکھتا ہو، جس کے پاس جادو کا علم ہو۔
فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، جب جادوگر لوگ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم پیش کرو، تم ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے۔ فلما القوا، تو جو انہوں نے اپنا کرتب تھا جب انہوں نے اس کو پیش کیا، اس کو ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ جس چیز کو لے کر کے آؤ یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، برباد کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، ان کے عمل کو درست نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے حق بات کو ثابت کرتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو ناپسند گزرے۔ تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے لے کر کے 82 تک کی آیات تھیں۔ آئیے معاف کیجیے گا 62 سے لے کر کے 82 تک کی آیات تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہم نے کیا دیکھا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ پتہ لگی کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں۔ اللہ کی ولایت اللہ کی اطاعت سے ملے گی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے ملے گی، ایمان اور تقوی سے ملے گی۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ مومن کو دنیا میں بھی بشارت ملتی ہے، سچے خواب کے ذریعے بھی، اور موت کے وقت موت کے فرشتے بھی اس کو بشارت دیتے ہیں۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ داعی اللہ کو، جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہو، اس کو اہل باطل کے طعن و تشنیع سے، ان کی باتوں سے، ان کے حملوں سے اس کو جو ہے غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے وہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا، اس لیے کہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، کسی کے ذلیل کرنے سے داعی اللہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک کرنے والوں کے پاس اپنے شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کمی اور نقص کی نسبت کرنا کفر ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ کا کوئی شریک ہے، یا اللہ کی بیوی ہے، یہ تمام چیزیں نقص پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جادوگر وغیرہ کبھی کامیاب نہیں، کیونکہ جادوگر کی بنیاد ہوتی ہے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اہل باطل کی چمک دمک دیکھ کر کے لوگ عام طور سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں ایک داعی کے لیے درس ہے کہ اتنا بڑا چیلنج حضرت نوح علیہ السلام نے دیا، یعنی اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا اتنا بہادر ہوتا ہے، اتنا شجاع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہمت اس کے اندر دے دیتا ہے کہ وہ اتنا بڑا چیلنج دے سکتا ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے نفس کو اس سے بڑی طاقت ملتی ہے۔ داعی اللہ کو اپنی دعوت کی اجرت نہیں لینی چاہیے، ہاں جہاں ضرورت ہو وہ لے سکتا ہے، مگر دعوت اللہ کا کام یہ اجرت کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، انبیاء کا طریقہ یہی رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسانوں میں جب سرکشی حد سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ تکبر جو ہے یہ بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ انسان کے اندر اگر تکبر ہے تو بہت بڑے بڑے گناہ وہ کر سکتا ہے۔ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادو سے کوئی مطلوب چیز مل نہیں سکتی، اور جس چیز سے ڈرا جا رہا ہے وہ چیز دور نہیں ہو سکتی۔ جادو کے ذریعے اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ تاثیر پیدا کرتا ہے، خود جادو کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ جھوٹا الزام لگانا یہ اہل کفر کا شیوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو فرعون نے اور اس کے درباریوں نے جادو قرار دیا، تو جھوٹا الزام لگانا یہ اہل کفر کا شیوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ جادو کی تمام قسمیں، ان کو سیکھنا اور سکھانا اور ان پر عمل کرنا حرام ہے۔ تو یہ ان آیات کے اہم پوائنٹس تھے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔